اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونکا یسألون وہ سوال کرتے ہیں. یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے جو اس کی آسان سی پہچان یہ ہے جمع مذکر غائب کا کہ واو نون اس کے آخر میں آتا ہے. واو نون. یسألون وہ سوال کرتے ہیں. کاف زبر کا آپ سے. یسألون کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. ماذا کیا اوہلا حلال کیا گیا لہم ان کے لیے. یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. کل فرما دیں اوہلا حلال کیا گیا ہے لکم لا لیے کم تمہارے الطیبات پاک چیزیں. آپ فرما دیں کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. وما اور وہ جو علم تم سدھارتے ہو. علم تم سدھارتے ہو. من الجوارحی شکاری جانوروں کو. الجواری بولتے ہیں شکاری جانور. من الجوارحی شکاری جانوروں کو. اور جو شکاری جانوروں کو تم سدھارتے ہو. مکلبین دوراتے ہوئے. مکلبین دوراتے ہوئے یعنی شکار پر دوراتے ہوئے. جن شکاری جانوروں کو تم سدھارتے ہو. تو علمونہن تو علمونا یہاں دیکھے پھر واو نون آ گیا ہے اور آگے ہننا ملا ہوا ہے. تو علمونا تم انہیں سکھاتے ہو. تم سکھاتے ہو ہننا انہیں ان شکاری جانوروں کو. تو علمونا ہننا تم انہیں سکھاتے ہو. مما اس میں سے علمکم علامہ سکھایا کم تمہیں اللہ اللہ نے. تم انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھایا. فَكُلُوا پس تم کھاؤ. مما اس میں سے امسکنا جو وہ روک دیں جو وہ روکے رکھیں. علیکم علی پر کم تمہارے. یہاں علی کا معنی کے لیے کم تمہارے لیے. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ تو وہ جو شکار تمہارے لیے روکے رکھیں تو تم اس میں سے کھا لو. وَاذْكُرُوا اور تم نام لو. وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو اسم اللہ اسم نام اللہ اللہ کے علیہ اس پر. اور تم اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو یعنی شکاری جانور کو چھوڑتے ہوئے تم اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو. وَاتَّقُوا اور اتقوا تم ڈر جاؤ اللہ اللہ سے. واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈر جاؤ. انا بے شک اللہ اللہ سریع جلدی لینے والا ہے الحساب حساب. ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ حساب میں جلدی کرنے والا ہے. بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں جس طرح ہم پیچھے سورۃ البقرہ آل عمران النساء میں مختلف یہ اسلوب پا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب بھی قرآن میں اختیار کیا ہے کہ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی معاملے میں سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا. یسألونک آگے سوال کا ذکر نہیں کیا. تو اس میں سوال کا بھی ذکر بعض جگہ نہیں کیا اور بعض جگہ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالی نے سوال کو بھی دہرا دیا ہے. سوال کو بھی ذکر کر دیا ہے لیکن تفصیل سے ذکر نہیں کیا بلکہ مختصر ذکر کر دیا ہے. فرمایا یسألونک ماذا احل لہم وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں
کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے، حلال چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس کا جواب دیا قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیں کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ پاکیزہ چیزوں میں دو وصف ہونے چاہیے، ایک تو یہ کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پسندیدہ ہو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہو، وہ خبیث چیز نہ ہو، گٹیا چیز نہ ہو، جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے ایسی چیز نہ ہو، تو یہ چیز اسے کہتے ہیں۔ مثلا شراب ہو گئی، جوا ہو گیا، سود ہو گیا، اس طرح، اور ناقص پھل ہو گیا، ناقص غذا ہو گئی، یہ ساری جو حرام کردہ چیزیں ہیں، جو چیزیں حرام ہیں یا جو ناپسندیدہ ہیں، وہ ساری خبیث چیزوں میں شامل ہیں، وہ ساری خبیث چیزوں میں شامل ہیں۔ اور پھر دوسرا اس میں ہے یعنی جن سے انسانی طبیعت کو گھن آتی ہے، وہ مراد ہے خبیث چیزیں، اور وہ طیب چیزوں میں داخل نہیں۔ اور دوسرا طیب چیز سے مراد ہے، دوسرا اس میں وصف ہے کہ وہ اگر کوئی ذبح کرنے والی چیز ہے، مثلا گوشت ہے، کوئی جانور ہے جو چھپایا جانور، جو میں نے آپ کو بتا دیا، بیر، بکریاں، اونٹ، گائے، ان کو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا گیا ہو، طیب چیز میں ایک یہ بھی علامت ہے، یہ بھی وصف ہے۔ ایک تو وہ اپنی پاکیزہ چیز ہو، اس کو طبیعت جو ہے، طبیعت سلیمہ اس کی طرف مائل ہو، وہ گٹیا نہ ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ناپسندیدہ نہ ہو، اور حرام نہ ہو۔ ایک یہ چیز وصف میں نے آپ کو بتا دیا پاکیزہ چیز کا، اور دوسرا جو ذبح کرنے والی چیز ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح کی گئی ہو۔ تو یہ طیب چیز کی دو علامتیں، دو وصف ہیں، جس میں دو وصف پائے جائیں وہ طیب چیز ہوتی ہے، وہ طیب چیز ہوتی ہے، حلال اور پاکیزہ چیز۔ تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیے، یہ قرآن میں اللہ تعالی حلال چیزوں کی تفصیل بیان نہیں فرماتا، جو حرام چیزیں ہوتی ہیں، جو منع کی ہوتی ہیں، ان کی تفصیل آ جاتی ہے، اصولی طور پر ان کو بیان کر دیا جاتا ہے، اور حلال چیزوں کا ایک اصول دے دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کل ہم آیت نمبر 3 میں 11 چیزوں کے بارے میں تفصیلی پا رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں، 11 چیزوں کی تفصیل بیان کر دی۔ اور جب حلال چیزوں کے بارے میں بیان کیا تو اس میں اللہ تعالی نے تفصیل سے ہمیں بیان نہیں کیا، تمہارے لیے دودھ حلال ہے، تمہارے لیے شہد حلال ہے، تمہارے لیے لسی حلال ہے، تمہارے لیے دہی حلال ہے، تمہارے لیے مشروب حلال ہے، تمہارے لیے بریانی حلال ہے، تمہارے لیے فلاں پرندے حلال ہیں۔ اس طرح تفصیل سے بیان نہیں کیا، حرام چیزوں کی تفصیل بیان کر دی کہ یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن حلال چیزوں کے بارے میں، پاکیزہ چیزوں کے بارے میں ایک اصول دے دیا کہ جو بھی پاکیزہ چیزیں وہ ساری تمہارے لیے حلال ہے، ساری تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ قرآن کا اصول ہے، پورے قرآن میں یہ چلتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جن چیزوں کی قرآن میں حرمت بیان نہیں ہوئی وہ حلال ہے، جن چیزوں کی قرآن میں حرمت بیان نہیں ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، اور جن کے بارے میں خاموشی ہے وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ پھر آگے فرمایا
اب وہ سوال کرنے والے نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ کیا چیزیں حلال ہے، اور ساتھ اس نے پوچھا کہ اگر کوئی شکار جانور ہو، شکاری جانور، کیا وہ بھی حلال ہے یا نہیں؟ اس بارے میں قرآن خاموش ہے۔ اس بارے میں ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یہ کتوں کی کوئی چیز ہمارے لیے حلال ہے، اگر کتے کوئی چیز شکار کریں تو کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ امام طبری نے تفسیر طبری میں اس حدیث کو روایت کیا۔ تو ایک تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ تمہارے لیے پکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور دوسرا آگے تفصیل سے بیان کر دیا، فرمایا وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جو جنہیں تم سدار لو، جن شکاری جانوروں کو تم سدار لو شکار پر دوڑاتے ہوئے، تو علمونہن مما علمکم اللہ، تم انہیں وہ کچھ سکھا دو جو تمہیں اللہ نے سکھلایا ہے۔ تو ان شکاری جانوروں کا شکار بھی ہمارے لیے حلال ہے، ان شکاری جانوروں کا شکار بھی ہمارے لیے حلال ہوگا۔ الجوارح، اس میں سارے شکاری جانور آتے ہیں سارے شکاری جانور آتے ہیں، چیتا، ہاتھی، شیر، بھیڑیا، جن کو ہم سدار لیں، کتے جن کو ہم سدار لیں، وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح شکاری پرندے بھی اس میں شامل ہیں، شکرا، باز، جو شکاری پرندے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، شکرا ہو گیا، باز ہو گیا، اور شاہین ہو گیا، وہ بھی سارے اس میں شامل ہیں۔ ہاں، خنزیر اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ کل بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ خنزیر نجس عین ہے، وہ نجس عین ہے، لہذا وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ باقی سارے جن کو انسان سدار لے وہ اس میں شامل ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو علمونہن مما علمکم اللہ، کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں سکھلایا وہ تم نے انہیں سکھلانا ہے۔ فطری طور پر، جبلی طور پر، جس طرح انسان کے اندر کسی چیز کو سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہم وہ بندروں کو نہیں دیکھتے، بندروں کو کہ مداری گروں نے کس طرح انہیں سدایا ہوتا ہے، ریچھوں کو انہوں نے سدایا ہوتا ہے، اس طرح وہ ہم دیکھتے ہیں کتے جو مداری لے کر آتے ہیں، اس طرح فوج کے پاس بھی ہوتے ہیں، جاسوسی کتے ہوتے ہیں، وہ کس طرح انہوں نے سدائے ہوتے ہیں۔ چڑیا گھر میں چلے جائیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو طرح طرح کے جانور وہاں کے جو رکھوالی ہیں انہوں نے سدائے ہوتے ہیں، شیر کو سدایا ہوتا ہے، اس طرح جو باقی جانور ہیں، چیتا ہو گیا، ہاتھی ہو گیا، ان کو بھی انہوں نے سدایا ہوتا ہے۔ ہاتھی کی سیر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں لوگ، زرافے کو دیکھتے ہیں، وہ بھی انہوں نے سدایا ہوتا ہے۔ اس طرح پرندوں کے اندر بھی یہ حیثیت ہوتی ہے، یہ جبلت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جن شکاری جانوروں کو تم سدا لو، یعنی تم انہیں تربیت کر دو کہ کس طرح تم نے اس جانور کا شکار کرنا ہے، اس کو تم نے کس طرح زخمی کرنا ہے، کس طرح تم نے اسے زخمی کرنا ہے، کس طرح تم نے اس پر حملہ کرنا ہے۔ تو فرمایا جن شکاری جانوروں کو تم سدا لو ان کا ذبیحہ، وہ شکاری جانور بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اور پھر انہیں چھوڑنا کیسے ہیں؟ فَكُلُوا مِمَّا امسکنا علیکم، پس تم اس میں سے کھا لو جو وہ تمہارے لیے پکڑ لیں، یعنی جو تمہارے لیے وہ شکار کر لے جانور، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس میں سے کھا لو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم ان شکاری جانوروں کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لو۔ اب یہ بھی ایک شرط ہے
کہ شکاری جانوروں کو جب بھی چھوڑنا ہے اللہ کے نام کے ساتھ چھوڑنا ہے. جس طرح ہم جانور کو ذبح کرتے ہوئے پڑھتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر، تو اسی طرح جب شکاری جانور کو چھوڑنا ہے بسم اللہ کہہ کر چھوڑنا ہے، بسم اللہ کہہ کر چھوڑنا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا. اس سے پتہ چلا کہ جو باقی اقوام اپنے جانوروں کو سداتے ہیں، مسلمان جس جانور کو سداتے ہیں ان میں اور ہمارے سدائے ہوئے جانور میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرق بتا دیا. چاہے وہ مشرک کا سدایا ہوا جانور ہو، اہل کتاب کا سدایا ہوا جانور ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک مسلمان کے سدائے ہوئے جانور اور غیر مسلم کے سدائے ہوئے جانور میں یہ فرق بتا دیا کہ تم نے اللہ کا نام لے کر اسے چھوڑنا ہے، اس پر اللہ کا نام لینا ہے. تو فرمایا وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. اب میں آپ کو کچھ شرائط لکھا دیتا ہوں کہ شکار کی کیا شرائط ہیں. یہ آئمہ نے بیان کی ہے. نمبر 1، جس جانور کو شکار کے لیے چھوڑا جائے وہ سدایا ہوا ہو، وہ سدایا ہوا ہو. نمبر 2، جس جانور کے ساتھ شکار کیا جائے وہ زخمی کرنے والا ہو، یعنی کوئی ایسا جانور نہ ہو جو بزدل ہو یا اسے سدانے کا طریقہ نہ سکھایا گیا ہو، زخمی کرنے کا طریقہ نہ سدایا گیا ہو. کیونکہ قرآن میں ہے من الجواری ہی کہ وہ زخمی کرنے والا جانور ہو. تو دوسری یہ شرط ہے کہ وہ زخمی کرنے والا ہو. تیسرا یہ شکاری جانور کو بھیجا جائے، کسی پالتو جانور کو نہ بھیجا جائے، کسی گدھے کو یا پالتو گھوڑے کو یا بلی کو پالتو کو، اس کو نہیں، بلکہ وہ شکاری جانور ہو. یہ تیسری شرط. اور چوتھی شرط بسم اللہ پڑھ کر شکاری جانور کو بھیجا جائے، بسم اللہ پڑھ کر شکاری جانور کو بھیجا جائے. پانچویں شرط اس جانور کے شکاری جانور کے ساتھ جس کو اس نے شکار کیا ہو کوئی دوسرا جانور شریک نہ ہو. اگر شکاری کتے کو بھیجا ہے، اس نے کسی جانور کا شکار کر لیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں اس نے کسی جانور کا شکار کر لیا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور کتا شامل نہ ہو، یعنی کوئی اور کتا آ کر اس کے ساتھ اسے کھانے میں شریک نہ ہو، یا شیر کو چھوڑا ہے، چیتے کو چھوڑا ہے، بھیڑیے کو چھوڑا ہے، کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہ ہو. اگر کوئی اور اس کے ساتھ آ کے شریک ہو گیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، وہ جانور حرام ہو جائے گا. چھٹی شرط جس شکاری جانور نے جس جانور کا شکار کیا ہے وہ حلال بھی ہو. وہ کیا ہے؟ وہ حلال بھی ہو، وہ ہمارے لیے حلال بھی ہو، یعنی اس نے حلال جانور کا شکار کیا ہو تو تب وہ ہمارے لیے حلال ہوگا. کوئی بیر بکری ہو گئی یا پرندے چھوڑتے ہیں تو اس نے کوئی تیتر کو شکار کر لیا، کسی بٹیر کو شکار کر لیا، کسی چڑیا کو شکار کر لیا، تو جانور اور پرندہ ہمارے لیے حلال بھی ہو. تو یہ 6 شرائط ہیں جو شکاری جانور کے لیے ہیں، شکار کے لیے ہیں، جو شکار کے لیے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے اصول ہمیں بتا دیے. اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جدید اسلحہ بھی نکل آیا ہے، جدید اسلحہ بھی نکل ہے، جدید اسلحہ کے ساتھ شکار ہوتا ہے، تو اس کے شکار کا کیا حکم ہے؟ یہ بات یاد رکھیے، آیت نمبر 3 میں ہم تفصیل سے پڑھ رہے ہیں کہ کون کون سی چیز پائی جائے تو جانور حرام ہو جاتا ہے. اگر کسی بھی جانور کو ہم شکار کریں، مثلا اسلحہ کے ساتھ شکار کرتے، بندوق کے ساتھ شکار کرتے ہیں، اگر وہ زخمی ہو جائے، اس کا خون بہے، زخمی ہو جائے اس کا خون بہے، بسم اللہ پڑھ کے ہم نے فائر کیا، وہ شکار زخمی ہو گیا، اس کا خون بہا، تو وہ جانور ہمارے لیے حلال ہوگا، وہ پرندہ ہمارے لیے حلال ہوگا. اور اگر کوئی ایسا اسلحہ ہم نے استعمال کیا، کوئی ایسی گولی استعمال کی
یا ہماری بھول چوک سے، نسیان سے، خطا سے کوئی جانور، شکاری جانور جس کا ہم نے شکار کیا، اگر وہ دب کر مر گیا، اگر وہ دب کر مر گیا یا گلا گھٹ کر مر گیا یا کسی اونچی چیز سے گر کر مر گیا، اگر ایسی چیزوں میں مر گیا تو پھر وہ جانور حرام ہوگا، وہ جانور حرام ہوگا۔ اور اگر میں نے آپ کو صورت بتا دی، اگر کسی بھی چیز سے ہم نے فائر کیا، اس کو زخم آیا، اس کا خون بہا، پھر وہ جانور حلال ہوگا۔ اور بسم اللہ پڑھ کر ہم نے فائر کیا، چاہے وہ گلیل سے ہو یا تیر کمان سے ہو یا کسی اور اسلحہ سے ہو، تو پھر وہ جانور حلال ہوگا۔ اور اگر جیسی میں نے صورتیں بتائی، اگر یہ صورتیں پائی گئی تو پھر جانور حرام ہو جائے گا۔ یہ ہم کل کے لیکچر میں تفصیل سے پا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک اور حدیث مبارک بھی سنا دوں۔ حضرت رافع بن حدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کل ہم دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ کوئی مقابلہ ہو رہا تھا، دشمنوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہے، جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے چھریاں نہیں ہے، تو ہم پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جلدی کرنا، یا فرمایا اس کو جلدی ذبح کرنا، یعنی کسی بھی جانور کو جلدی ذبح کرنا تاکہ وہ تبھی موت نہ مرے۔ جس چیز کا، پھر آگے فرمایا جس چیز کا خون بہایا جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھا لو۔ فرمایا جس جانور کا خون بہایا جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھا لو، مگر دانت اور ناخن نہ ہو، یعنی کوئی جانور دانت سے اسے نقصان پہنچایا جائے یا ناخن سے، فرمایا وہ نہ ہو۔ دانت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہڈی ہے، دانت ایک ہڈی ہے، اس سے جانور دب کر مرے گا۔ اور ناخن فرمایا یہ حبشیوں کی چھری ہے، ناخن حبشیوں کی چھری ہے کہ حبشی ناخنوں کے ذریعے اپنے دشمن کو نقصان پہنچاتے ہیں، زخمی کرتے ہیں۔ فرمایا دانت اور ناخن نہ ہو۔ پھر آگے سے صحابی رسول بیان کرتے ہیں اس غزوہ میں ہم کو مال غنیمت میں بکریاں اور اونٹ ملے، تو ان میں سے ایک اونٹ باغ نکلا، تو ایک شخص نے اس کو تیر مارا، تو اللہ نے اس اونٹ کو روک دیا۔ تیر مارا، تو اس اونٹ کو اللہ نے روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اونٹوں میں سے بعض اونٹ وحشی جانوروں کی طرح ہیں، جب ان میں سے کوئی تم پر غالب آ جائے تو اسی طرح کیا کرو۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جلد 2 صفحہ 828۔ تو اس کا مطلب ہے چونکہ انہوں نے اونٹ کو تیر سے مارا تھا تو آقا علیہ السلام نے اسے حلال قرار دے دیا۔ اس طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانت اور ناخن کے سوا جو چیز بھی خون بہا دے اس کے مارے ہوئے کو کھا لو۔ دانت اور ناخن کے سوا جو چیز بھی خون بہا دے اس کے مارے ہوئے کو کھا لو۔ یہ بھی صحیح البخاری میں حدیث ہے، جلد 2 صفحہ 828۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی دار سے آلے، کوئی آلہ ہو، کوئی گولی ہو، کوئی تیر ہو، کوئی کمان ہو، کسی تیز دار سے اگر کوئی جانور زخمی ہو جائے، اس کا خون بہے اور اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ اور اگر وہ دب کر مرے، گلا گھٹ کر مرے تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔
پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے ہو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. یعنی جیسا تم عمل کرو گے اللہ کے حضور ویسے ہی تمہیں حساب ملے گا، ویسے ہی تمہارا حساب ہوگا. اگر اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوگے تو ویسے اللہ کے حضور جواب دہی ہوگی، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، تمہاری گرفت ہو جائے گی.